یہ تھے ہمارے قومی شاعر۔ اب کچھ دیر میں اپنے عوامی شاعر پہ بات کرتا ہوں۔ خلق خدا سے براہ راست مکالمہ کرنے والا شاعر حبیب جالب۔ اور سب بھول گئے حرف صداقت لکھنا، رہ گیا کام ہمارا ہی بغاوت لکھنا۔ لاکھ کہتے رہیں ظلمت کو نہ ظلمت لکھنا، ہم نے سیکھا نہیں پیارے با اجازت لکھنا۔ ہم نے جو بھول کے بھی شہ کا قصیدہ نہ لکھا، شاید آیا اسی خوبی کی بدولت لکھنا۔ کچھ بھی کہتے ہیں کہیں شہ کے مصاحب جالب، رنگ رکھنا یہی اپنا اسی صورت لکھنا۔ 1986 میں اردو مرکز لندن میں جالب کی کتاب حرف سردار کی رونمائی تھی۔ جالب نے الطاف گوہر صاحب سے کہا اگر اس محفل کی میزبانی انور مقصود کریں گے تو میں لندن آ جاؤں گا۔ افتخار عارف جو اردو مرکز کے سربراہ تھے، انہوں نے مجھے بلایا۔ لندن یونیورسٹی کا ہال بھرا ہوا تھا، پیپلز پارٹی جتنی تھی اس سے زیادہ ان کے ممبر تھے۔ پہلے افتخار عارف نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا اس سال پاکستان میں 3 بڑے ادیب ہم سے جدا ہو گئے، ان کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کریں۔ سب لوگ 1 منٹ کے لیے خاموش کھڑے ہو گئے۔ پھر افتخار نے مائک مجھے دے دیا، لوگ بیٹھنے لگے تو میں نے کہا ابھی بیٹھے نہیں۔ جو ادیب پاکستان میں زندہ ہیں ان کے لیے 2 منٹ کی خاموشی اختیار کریں۔ جالب نے میری طرف دیکھا، اٹھ کے آئے اور میرے ماتھے پہ پیار کیا اور کہنے لگے میں نے بلایا اسی وجہ سے تھا تمہیں۔ دھرنا پاکستان میں ملیریا کی طرح پھیل چکا ہے۔ جالب نے ضیاء الحق کے زمانے میں لکھا تھا صدیوں سے گھیراؤ میں ہم تھے، ہمیں بچانے کوئی نہ آیا۔ کچھ دن ہم نے گھیرا ڈالا، ہر ظالم نے شور مچایا۔ پھر ہم نے زنجیریں پہنی، ہر سو پھیلا چپ کا سایہ۔ پھر توڑیں گے ہم زنجیریں، ہر لب کو آزاد کریں گے۔ جان پہ اپنی کھیل کے پھر ہم شہر وفا آباد کریں گے۔ آخر کب تک چند گھرانے لوگوں پر بیداد کریں گے۔ میں نے جالب سے کہا چند کی جگہ آپ 3 لکھ دیتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ تو جالب نے کہا انور 3 کیا مطلب؟ میں نے کہا بھٹو، شریف اور فوج، یہی 3 گھرانے ہمیشہ حکومت کرتے رہیں گے۔ پینتیس برسوں سے تو میری بات صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ چند مہینے پہلے مجھے ایک ادبی کانفرنس میں فیصل آباد بلایا گیا۔ فیصل آباد کا نام پہلے لائل پور تھا، یہی جالب کا شہر تھا۔ میں نے جالب کو خط لکھا میں پہلی مرتبہ آپ کے شہر جا رہا ہوں۔ جالب کا جواب آیا انور میں تم کو اب تک 25 خط لکھ چکا ہوں۔ اب جالب غالب تو نہیں کہ ہر خط کی 2 کاپیاں بناؤں، ایک چھپنے کے لیے اور ایک بھیجنے کے لیے۔ اگر میرے خط تمہارے پاس محفوظ ہیں تو کسی یہاں آنے والے شاعر یا ادیب کے ہاتھ بھجوا دینا، کیونکہ یہ خط تمہارے یہاں کون چھاپے گا۔ اگر کسی کو معلوم ہو گیا کہ میرے خطوط تمہارے پاس ہیں تو پھر ضرور چھاپے پڑنا شروع ہو جائیں گے۔ لائل پور کا نام جب تم لوگوں نے فیصل آباد رکھ دیا تو میں نے وہ شہر چھوڑ دیا۔ اب وہ شہر میرا نہیں، رانا ثناء اللہ کا ہے۔ تمہارے خط سے پاکستان کے حالات معلوم ہوئے، یہاں کے حالات بھی کچھ پاکستان کی طرح ہیں۔ کل یہاں ایوب خان، یحییٰ خان، جنرل موسیٰ اور ضیاء الحق کی میٹنگ تھی۔ یہ بات ہم لوگوں کو یہاں کے ISPR کی ٹویٹ سے معلوم ہوئی۔ صدیق صالح یہاں کے ISPR کے انچارج ہیں۔ اسی رات فیض اور فراز میرے پاس آئے اور کہنے لگے جالب تم جلدی سے اس میٹنگ پر کوئی نظم لکھ دو۔ میں نے کہا میں نے ہمیشہ زندہ شاعری کی ہے، مری ہوئی شاعری کبھی نہیں کی، تم دونوں ٹرائی کرو۔ دونوں چلے گئے۔ میں یہاں پاکستان ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں، نون لیگ کے روشنی کے اشتہار جو تاریکی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، دیکھ کر دل خراب ہو جاتا ہے۔ بجلی کا حال تمہارے یہاں یہی رہا
تو آنے والے دنوں میں تم لوگ ایمان کی روشنی میں پلگ لگا کر ٹیلی ویژن دیکھنا۔ 14 اگست کی صبح تمہارا پروگرام دیکھا۔ تم کو پروگرام کا آغاز میرے شعر سے کرنا چاہیے تھا۔ بہتے لہو میں سب تیرا مفہوم بہہ گیا، 14 اگست صرف تیرا نام رہ گیا۔ واہ واہ واہ۔ بہتے لہو میں سب تیرا مفہوم بہہ گیا، 14 اگست صرف تیرا نام رہ گیا۔ مجھے ایک ہی بات کا افسوس ہے کہ تم ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے ہیں۔ تم اسیری کے لطف سے آج تک ناواقف ہو۔ میری تو آدھی زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزری۔ سلاخوں کے پیچھے ساری قوم کو جالب قیدی نظر آتا تھا، مگر خدا کی قسم انور، سلاخوں کے سامنے جالب کو ساری قوم قیدی نظر آتی تھی۔ میرے ایک رشتہ دار ہیں، ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ ان کا خط میرے پاس آیا، مجھ سے پوچھ رہے تھے جالب بیٹی کا نام کیا رکھوں۔ میں نے خط میں لکھ کے کہا اس کا نام فیصلہ رکھ دو، کم سے کم محفوظ تو رہے گی۔ میں ہر جمعے کی شام قائد اور فاطمہ جناح سے ملنے جاتا ہوں، وہ دونوں کہیں نہیں جاتے۔ میں نے قائد سے کہا پاکستان میں آپ کی سالگرہ کا کیک کوئی نہیں کاٹتا۔ قائد نے کہا جالب، میں نے پاکستان ایک کیک کی طرح اس قوم کو پیش کیا تھا جس کو 1971 میں کاٹ دیا گیا۔ آدھا کیک بنگلہ دیش بن گیا، آدھا مغربی سیاستدان کھا گئے۔ ہم لوگ پاکستان کی باتیں کرنے لگے، اتنے میں رئیس امروی بھی آ گئے۔ یہ بھی جمعے کی شام قائد سے ملنے آ جاتے ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے کہا ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم لوگ اب قائد کے مزار پر بھی جاتے ہیں یا نہیں۔ رئیس نے اپنے 4 مصرعے سنائے۔ بہت سے لوگ جدائی میں جان کھوتے ہیں، بہت سے عشق سے نوکے مشا بھگوتے ہیں، بہت سے لوگ جنہیں ضبط غم کے دعوے تھے مزار قائد اعظم پہ جا کے روتے ہیں۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد قائد نے پوچھا رئیس مہاجروں کا کیا حال ہے؟ رئیس صاحب نے کہا قائد، لندن میں تو مہاجر خوش ہیں، مگر کراچی میں مہاجروں کا حال تباہ ہے۔ میں نے تو قائد کب لکھ دیا تھا یہ، جو زندگی بفراغت گزر نہیں سکتی تو زندگی کے رہے تنگ سے گزر جاؤ۔ مہاجرین غریب الدیار پاکستان، تمہارے حق میں مناسب یہ ہے کہ مر جاؤ۔ میں نے رئیس سے کہا آپ لوگ خود کو مہاجر کیوں کہتے ہیں؟ بتائیے قائد، نہ وہ ادائے تکلم نہ احتیاط زباں، مگر یہ ضد ہے ہمیں اہل لکھنؤ کہیے۔ بھول جائیں لفظ مہاجر، اب آپ لوگ سندھی ہیں۔ رئیس غصے میں آ گئے، کہنے لگے اپنے نام سے ابروہا نکال دوں اور رئیس ٹنڈو رکھ لوں؟ مر جاؤں گا، ایسا نہیں کر سکتا۔ بات یہ ہے قائد، جب تک نون کی حکومت ہے مہاجر پریشانی رہیں گے، اور مجھے نون کی حکومت جاتی نظر نہیں آتی، جس کی وجہ یہ ہے مسلمان میں نون، پاکستان میں نون، پاکستان کے صدر ممنون میں نون، پاکستان کے وزیر اعظم خاقان میں نون، سرکاری افسران میں نون۔ نیب تو شروع نون سے ہوتی ہے، نیشنل بینک آف پاکستان شروع نون سے ہوتا ہے اور ختم بھی نون پر ہوتا ہے۔ میں نے کہا رئیس بھائی، اس طرح تو بے ایمان میں نون، بجلی کے بحران میں نون، تعلیم کے فقدان میں نون، پنجاب کے ہر پہلوان میں نون۔ رئیس کہنے لگے قائد، آپ کے زمانے میں کراچی پاکستان کا کیپٹل تھا، اب پاکستان کا آدھا کیپٹل دبئی میں ہے، پاؤ لندن میں ہے۔ قائد، آپ کے زمانے میں کراچی پاکستان کا کیپٹل تھا، اب پاکستان کا آدھا کیپٹل دبئی میں ہے، پاؤ لندن میں ہے، پاؤ جنیوا میں ہے، سارا قومی خزانہ ملک سے باہر ہے اور وزیر خزانہ تقریباً اندر۔ یہ ہے آپ کا پاکستان۔
دہشت گرد جب چاہتے ہیں ہزاروں بے گناہ مار دیتے ہیں۔ فاطمہ جناح نے کہا مسلم لیگ نون دہشت گردوں کے خلاف کیوں نہیں کھڑی ہوتی؟ رئیس بولے صرف اس لیے محترمہ کہ طالبان میں بھی نون ہے۔ خدا حافظ کہہ کر رئیس چلے گئے۔ قائد نے کہا اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ محترمہ نے کہا آمین۔ میں نے کہا محترمہ آمین میں بھی نون ہے۔ یہ کہہ کے میں چلا آیا۔ اتنا طویل خط میں نے کبھی نہیں لکھا، مگر قائد اور رئیس کی باتیں تمہیں سنانا چاہ رہا تھا۔ تمہارے یہاں نہ آنے کا طالب جالب۔ یہ تھے اردو کے آخری عوامی شاعر جالب۔ اردو کے پہلے عوامی شاعر تھے نذیر اکبر آبادی، جن کی وجہ سے مجھے ڈان گروپ سے نکال دیا گیا۔ میں حریت اخبار کا میگزین ایڈیٹر تھا۔ نذیر اکبر آبادی کی برسی کے دن میں نے ان کا آدمی نامہ لکھ کر کاتب کو دے دیا۔ آدمی نامہ دال کو میں نے ذرا سا سیدھا لکھ دیا۔ کاتب سمجھا رے ہے، اس نے آرمی نامہ لکھ کے نظم چھاپ دی۔ اور ضیاء الحق کی حکومت تھی۔ دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آرمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آرمی، زردار خواہ مخواہ ہے سو ہے وہ بھی آرمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آرمی، ٹکڑے جو مانگتا ہے سو ہے وہ بھی آرمی۔ اب ضیاء الحق کے سوچیے آپ، مسجد بھی آرمی نے بنائی ہے یا میاں، بنتے ہیں آرمی ہی امام اور خود بخواں، پڑھتے ہیں آرمی ہی قرآن اور نمازیاں، اور آرمی ہی ان کی چراتے ہیں جوتیاں، اور جو ان کو تاڑتا ہے سو ہے وہ بھی آرمی۔ فرعون نے کیا تھا جو وعدہ خدائی کا، شداد بھی بہشت بنا کر ہوا خدا، نمرود بھی خدا ہی کہا جاتا برملا، یہ بات ہے سمجھنے کی آگے کہوں میں کیا، یہاں تک تو ہو چکا ہے سو ہے وہ بھی آرمی۔ آخری بند تھا اشراف اور کمینے سے لے شاہ تا وزیر، ہے آرمی ہی صاحب عزت بھی اور حقیر، یہاں آرمی مرید ہیں اور آرمی ہی پیر، اچھا ہی آرمی ہی کہا جاتا ہے نذیر، اور سب میں جو برا ہے سو ہے وہ بھی آرمی۔ حریت کے مالک تھے محمود ہارون، انٹیریئر منسٹر۔ جنرل مجیب الرحمن انفارمیشن کے وزیر تھے۔ میرے بڑے بھائی انفارمیشن کے سندھ کے سیکرٹری تھے۔ حمید ہارون میرے پاس آئے اور بولے تمہارے میگزین میں کیا چھپ گیا؟ میں نے کہا کاتب کی غلطی۔ کاتب کو بلایا تو معلوم ہوا اور رات ہی میں بیوی بچوں کے ساتھ میرپور خاص چلے گئے۔ میں نے جنرل مجیب کو فون کیا اور کہا سر صرف کتابت کی غلطی ہے، ہماری آرمی میں کوئی غلطی نہیں۔ انہوں نے غصے سے فون بند کر دیا۔ 2 دن یہ ہنگامہ چلتا رہا، پھر جنرل ضیاء کو اطلاع کر دی گئی کہ مجھے ملازمت سے الگ کر دیا گیا ہے۔ ویسے کاتب کی غلطی نہیں تھی، میں نے جان بوجھ کر دال کی جگہ رے لکھ دیا تھا۔ آج قائد کی سالگرہ ہے، کس طرح شکریہ ادا کریں؟ صحت کی طرح قائد کی اردو بھی کمزور تھی، مگر اس کے باوجود قائد نے اعلان کیا اردو پاکستان کی قومی زبان ہوگی۔ اردو زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔